آج اتنی بات یہ سمجھیے اس پورے پارے کا حاصل ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور آپ کی زندگی میں یہ بات آ گئی تو ظاہر ہے کہ آپ کے رویے میں، آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی لازمی ہے. سمجھ لے پہلے دیکھو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو. اچھا، استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. میں استغفار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جی، اگر دونوں ایک ساتھ ذکر کی جائیں، استغفار اور توبہ، یہ دونوں ایک جگہ ذکر کیے جائیں تو اذن ہناک فرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق ضروری ہے. تو پھر استغفار کا کیا معنی ہوگا اور توبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ توبوا الیہ، اور توبہ کرو اپنے رب سے. جی، تو یہ استغفار کا کیا مطلب ہے اور توبہ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کو ایک جگہ اگر جمع کیا جائے تو اذن ہناک فرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق لازمی ہے. تو استغفار کا کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا طلب العفو من اللہ مع تحریک اللسان، زبان ہلا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی چاہنا. جیسے کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اردو میں بولو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. دیکھو، ہم اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، مع تحریک اللسان، زبان ہل رہی ہے کہ نہیں ہل رہی ہے؟ جی جی جی، یہ استغفار. تو طلب العفو من اللہ مع تحریک اللسان، زبان کو ہلا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا. جیسے یہ جملہ ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ طلب العفو ہے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں آپ اور زبان ہل رہی ہے. مع تحریک اللسان، زبان کو ہلا کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ دیکھیں، یہ جملہ آپ نے ادا کیا زبان کو ہلا کر کے، یہ ہے استغفار. اور پھر توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں کہ لا بد من تحرک القلب، زبان ہل رہی ہے نا تو اب اس کے ساتھ دل ہلنا چاہیے. جی، دل ہلنا چاہیے. زبان تو ہلی، میرے رب مجھے معاف کر دے، یہ ہے استغفار. زبان ہلا کر کے آپ نے معافی طلب کی، دیٹ از کالڈ استغفار. پھر توبہ، توبہ کہتے ہیں لا بد من تحرک القلب، زبان ہلایا آپ نے تو اب دل بھی ہلنا چاہیے. لا بد من تحرک القلب، دل کیسے ہلے گا؟ یصاحبها یا یصاحبہ شعور بالندم، ندامت کا احساس اس کے ساتھ ہو. اللہ اکبر، دل میں شرمندگی ہو، شرمندگی. اب جب دل میں شرمندگی کا احساس ہوگا تو دل حرکت کرے گا. اس شعور مانے محسوس ہونا. اب جب محسوس ہوگا دل کو کیا؟ ندامت محسوس ہوگی تو گویا کہ دل ہل رہا ہے. کیا دل کیا بول رہا ہے؟ میرے رب امرنی ولم افعل، میرے رب تو نے ایک بات کا حکم دیا تھا میں نے مانا نہیں. میرے رب نہانی، تو نے مجھے منع کیا تھا فلم انتہی، میں رکا نہیں. اچھا دیکھو، یہ ندامت کا احساس ہے. میرے رب تو نے ایک بات کا حکم دیا تھا کہ میں کروں، میرے رب میں نے کیا نہیں. نہانی فلم انتہی، میرے رب مجھ کو تو نے منع کیا تھا میں رکا نہیں، منع کیا تھا رکا نہیں میں. تو یہ جو ندامت کا احساس ہے، یہ دل اس شعور کے ساتھ ہل رہا ہے، دیٹ از کالڈ توبہ. جی، تو استغفار کے ساتھ توبہ ضروری. اب جب آدمی نادم ہوتا ہے تو ندم کے ساتھ عزم ضروری ہے. اس لیے کہ جب آدمی نادم ہوتا ہے تو پکا ارادہ کرتا ہے کہ آگے نہیں کروں گا. ایسا کیسے گناہ اور ندامت دونوں ایک ساتھ ہو جائیں؟ آدمی نادم ہو کسی گناہ پر اور اس کے بعد اسے کرتا پھرے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تو گویا ندامت یہ آدمی کو ابھارتی ہے کہ وہ عزم کرے کہ فیوچر کے اندر اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا. جی، استغفار کا مطلب سمجھ میں آیا؟ زبان کو ہلا کر کے اللہ سے معافی مانگنا، میرے رب مجھے معاف کر دے. زبان ہلی اور آپ نے اللہ سے معافی طلب کی. توبہ کس کو کہتے ہیں؟
زبان ہلی تو اب دل ہلنا چاہیے. دل کیسے ہلا؟ یصاحبہ شعور بالندم، ندامت کا احساس اس کے ساتھ ہو. ندامت کا احساس، شرمندگی کا احساس ہو کہ میرے رب تو نے ایک بات کا مجھے حکم دیا، میں نے کیا نہیں، میں شرمندہ ہوں اس بات پر. میرے رب تو نے ایک بات سے مجھے منع کیا تھا، میں رکا نہیں، میرے رب مجھے اس پر بڑی شرمندگی ہے. یہ احساس شرمندگی، یہ احساس ندامت، یہ در حقیقت توبہ ہے جی. اس لیے کہ اس کے ساتھ دل ہلا ہے تو تحریک زبان کے ساتھ، تحریک لسان کے ساتھ تحریک قلب بھی ضروری ہے جی. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر یہ چیز ہو جائے آپ کی زندگی میں جی، زبان ہلے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اور دل ہلے ندامت کے احساس کے ساتھ جی. زبان ہلے معافی کی طلب کے ساتھ اور دل ہلے احساس ندامت کے ساتھ تو فائدہ یمتعکم متاعا حسنا، تمہاری زندگی سنوار دوں گا رب تعالیٰ فرماتے جی. متاع حسن دیتا ہوں یعنی تمہارے سارے بگڑے کام بنا دیتا ہوں، میں تمہاری زندگی سنوار دیتا ہوں. کب تک؟ الی اجل مسمى، جب تک تم زندہ رہو گے تمہاری زندگی سنوار دوں گا. اور دوسرے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جب مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے تو ہم فضل عطا کریں گے جی. اللہ اکبر، یعنی تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، استغفار اور توبہ. کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ اکبر. اور پھر ڈانٹا گیا، نہیں کرو گے تو میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ الی اللہ مرجعکم، تم کو تو میری ہی طرف لوٹنا ہے جی جی. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارا. ڈانٹ دی گئی، وہاں ترغیب دی گئی کہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور نہیں کرتے ہو تو میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ فرمایا گیا الی اللہ مرجعکم، ہماری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے تم. میرے پاس ہی آنا ہے، اس لیے کہ موت سے تم بچ نہیں سکتے، موت تو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تمہیں تو میرے پاس آنا ہی ہے. اگر استغفار اور توبہ کرو گے تب بھی آنا ہے اور نہیں کرو گے تب بھی آنا ہے، لیکن فیصلہ دونوں کے ساتھ الگ الگ